الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 سے 25، 3 آیتوں کی تفسیر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے ہوں نہ کہنا، یعنی اف نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے بچو۔ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت، ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو پہلے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تعبدوا الا ایا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہے۔ ہمارے وجود کا ویسے تو خالق اللہ پاک ہے، اور بظاہر اسباب کے اعتبار سے ہمیں وجود میں لانے کے لیے جو ہے ذمہ دار، جو اس کے سبب ہے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ظاہری ایک طرح سے ہمیں دنیا میں وجود دینے والے ہیں اللہ کی عطا سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ ماں باپ کا آدمی حق ادا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا احسان ان کا ہے اپنی اولاد پر۔ یہاں پر 12 حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے، کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے اور کس انداز سے ہونا چاہیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت کا مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ جس سے میں اچھا برتاؤ کروں، اچھے سے رہوں، اس کا حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ماں کو بتایا۔ وہ تو پھر پوچھ رہے تھے کہ ماں کے بعد کون، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا ہی ذکر فرمایا، اس سے اہمیت دلانا کہ ماں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو۔
انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ چوتھی بار ارشاد فرمایا تمہارا والد، تمہارا باپ۔ حدیث نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان کرے۔ دیکھو کتنا ماں باپ کا حق بیان کیا گیا کہ زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو باپ کی غیر موجودگی میں، یعنی کسی کا باپ ہے، کسی کے والد صاحب ہے، وہ انتقال کر گئے، اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے جو دوست تھے اس سے جو بھلائی کا سلوک کرے وہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ وہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کی غیر موجودگی میں احسان کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے۔ ماں باپ کا یہاں تک حق ہے کہ اس دنیا سے وہ انتقال کر جائے اس کے بعد بھی ان کا حق باقی رہتا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کی قبر پر حاضری دینا وغیرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں سے تعلق رکھنا کہ میرے والد صاحب جب زندہ تھے تو یہ ان کا پکا دوست تھا، اس کے یہاں جایا کرتے تھے، اس طرح سے، تو تب ان کے جانے کے بعد بھی اس سے کنیکشن کٹ نہ کرنا، تعلق رکھنا۔ حدیث نمبر 3 حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی۔ یعنی اس وقت تو ایسا تھا شروع میں اسلام کا دور کہ کوئی باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا کافر ہے تو باپ مسلمان ہے، تو یوں الگ الگ ہوتا تھا۔ جیسے کسی کا بیٹا ایمان لے آیا تو اس کے والدین ابھی بھی حالت کفر میں تھے، کوئی والد ایمان لے آیا تو اس کی اولاد ایمان نہیں لائی تھی، ایسا تھا۔ تو یہ فرماتی ہے صحابیہ کہ میری ماں جو اس وقت ایمان نہیں لائی تھی وہ میرے پاس آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہیں، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، اس سے بڑی برائی کیا ہوگی؟ پھر بھی اس کی برائی اس کے پاس، لیکن اولاد تو پھر بھی اس کی رہے گی اور ماں باپ بھی اس کے رہیں گے، تو ایک لیول ایک حد تک اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا، اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہم تو سب مسلمان ہی ہیں نا، یہاں تو یہ ہے ہی نہیں، تو اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ نے یوں کیا تھا، اس میں ان کا بھی قصور ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، تو یہ سب بیوقوفی کی بات ہے کہ جب کافر ہونے کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے تو اب تو وہ مسلمان ہیں، ہمارے والدین تو ایمان والے ہیں، تو ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 4 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے، ایک صحابی تھے ان کا نام لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، اس لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے تھے، ماں کی خدمت کا صلہ ملا جنت۔ نمبر 5 حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو جن کے ماں باپ اس دنیا سے، ماں باپ دونوں یا کوئی ایک اس دنیا سے چل بسے، اس کو چاہیے اولاد کو کہ ہر موقع پر ان کو دعا میں یاد رکھے، ایصال ثواب کرے، کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کا ثواب ان کو ایصال کرے۔ نمبر 6 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس کا خلاصہ ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا انتقال کے بعد نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے،
اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے۔ وہ کس طرح؟ تو اس کا مطلب لکھا ہے یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کر لے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔ تو نماز کا بھی ثواب ایصال ثواب ہو سکتا ہے، روزوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچائے ماں باپ کو انتقال کے بعد۔ حدیث نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ ڈائریکٹلی فرما دیا کہ باپ خوش تو رب خوش، باپ ناراض تو رب ناراض۔ یعنی صرف ماں کی اہمیت نہیں ہے، باپ کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ 3 شخص، ماں باپ کا نافرمان، دیوس یعنی وہ جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ نہیں کرواتا، بے پردہ گھماتا ہے اور غیرت نہیں کرتا، وہ کچھ بھی کرے کھلے عام بھٹکے ادھر ادھر پھرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو غیرت کہتے، وہ دیوس کہتے ہیں، بے غیرت۔ اور تیسرا مردوں جیسی نقل کرنے والی عورت، مردوں جیسے کپڑے پہننے والی، بال بنانے والی، یا مردوں کی طرح جیسے بہت ساری ہے جو مردوں کی وضع ہے وہ کرنے والی عورت۔ یہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 10، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی۔ دوسرے گناہ کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں جیتے جی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ نہیں دیکھتے بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہ اس نے اس کے باپ کو ماں کو بہت ستایا تھا، آج یہ اس حالت میں ہے، یا اس کی اولاد اس کو ایسا ہی بدلا دیتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 11، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ سنیے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ایسا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حالانکہ وہ صحابہ نے بھی زمانہ جاہلیت دیکھا تھا کہ جب بالکل اسلام نہیں تھا اور ہر طرف گناہ اور شرک تھا، وہ زمانہ جاہلیت انہوں نے دیکھا تھا، پھر بھی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے آدمی۔ کیسے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور جواب میں یہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوا جیسے خود اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، کہ نہ یہ دوسرے کے ماں باپ کو دیتا، نہ جواب میں اپنے ماں باپ کو دلواتا۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، دوسرے کو ماں باپ کی گالی دے کر جواب میں اپنے ماں باپ کو دلوانا۔ تو ڈائریکٹلی جو ماں باپ کو برا بھلا بولے اس کی برائی کا کیا بیان کرنا ہے؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ صحابہ کرام جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا، یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے، اور اب
وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے. زمانہ جاہلیت سے بھی گیا گزرا دور ہے کہ ڈائریکٹلی ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے بھی آج پیدا ہو چکے ہیں, اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھتے ہیں. نمبر 12, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. 3 بار اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کی ناک خاک آلود. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک محاورہ ہے ناک خاک میں مل جانا, کہتے ہیں اس کی عزت مٹی میں مل جائے, یعنی اس کی یہ برباد ہو جائے, ناک خاک آلود, ذلیل ہو. یہ کون 3 بار جس کو کہا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا. ماں باپ کے بڑھاپے کے وقت یہ موجود تھا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو وہ خاک آلود ہو اس کی ناک, یعنی وہ برباد ہوا. وہ آدمی اس کے سامنے اس کے ماں باپ تھے بڑھاپے کی حالت میں, پھر بھی اس کی خدمت ان کی کر کے یہ جنت نہ پا سکا. اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے, ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی نافرمانی سے بچائیں. اس کے لیے اگر آپ کو زیادہ معلومات چاہیے تو امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے سمندری گنبد, اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ہیں رسالے اس طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے موضوع, اس کا مطالعہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ, کہ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس سے اف تک نہ کہنا. یعنی اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے, ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے, اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ویسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائے, بہت کمزور ہو جائے, بستر پر آ جائے, تو ان سے اف تک نہ کہنا. زبان دراز کرنا تو دور کی بات, ڈانٹنا تو دور کی بات, ان سے اف بھی نہ کہنا. یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے, اور انہیں نہ جھڑکنا, اور ان سے خوبصورت نرم بات اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا. اور واقعی میں آزمائش بڑھاپے میں ہی ہوتی ہے. ماں باپ جب تک چل پھر رہے ہیں, کما کھا رہے ہیں تو پھر چلتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ بالکل آخری عمر میں پہنچ گئے, بڑھاپے کو پہنچ گئے, بیماری کی وجہ سے اللہ نہ کرے بستر پر آ گئے, تو پھر سب کو وہ بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں. اور کئی ساری اولاد ہونے کے باوجود سب ایک دوسرے سے مطلب وہ پیچھا چھڑاتے ہیں کہ میں ذمہ داری نہیں لوں گا, یہ ذمہ داری لے گا, اس طرح سے. تو یہ بڑھاپے میں ہی خدمت کا صحیح ٹائم ہوتا ہے. جیسے بچپن میں ہم تھے کہ کچھ بھی ہمیں اپنے ہاتھ سے کرنے کا کوئی شعور نہیں تھا, ایسے حالت میں انہوں نے ہمیں پالا, تو بڑھاپے میں ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے. یہاں آیت کی مناسبت سے 2 باتیں یاد رکھیے. ایک یہ کہ کوئی شخص ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے, یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے. لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے. دوسری یہ کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے, جیسے اپنے سر سے, مالک سے, سینئر سے بات کرتا ہے بندہ ادب کے دائرے میں, ایسے ماں باپ سے بات کریں. ان آیات و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی شعور انسان پر واضح ہو جائے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی جیسی عظیم تعلیم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے, ویسی پوری دنیا میں پائے جانے والے دیگر مذاہب میں نظر نہیں آتی. فی زمانہ غیر مسلم ممالک میں بوڑھے والدین ایسی نازک ترین صورتحال کا شکار ہیں کہ ان کی جوان اولاد کسی طور پر بھی انہیں سنبھالنے, ان کی خدمت کرنے اور ان کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی وجہ سے وہاں کی حکومتیں ایسی پناہ گاہیں بنانے پر مجبور ہیں جہاں بوڑھے اور بیمار والدین اپنی زندگی کے آخری دن گزار سکے. ایسے اولڈ ہاؤس, رودراشرم بنائے جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ رہیں گے جس کی اولاد نے ان کو چھوڑ دیا.
یہ غیر مسلموں کا اور ان کے سماج کا حال ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ شادی کر کے میں اور میری بیوی اور میرے بچے یہی میری فیملی، ایسا کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ماں باپ نے تو تمہیں اپنی فیملی بنا کر رکھا اور بڑا کیا، اب تم جب بڑے ہو گئے تو انہیں کو چھوڑ دیا کہ اب میں اور میرے گھر بار فیملی میں، پھر ماں باپ کو گنتے بھی نہیں، ایسے بھی نادان پڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کا سب کچھ اپنے ہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سسرال میں زیادہ گھسے رہتے ہیں، ان کی عید بھی سسرال میں ہوتی ہے اور ہر تہوار وہاں پر وہ پڑے رہتے ہیں، ماں باپ کو سنتے نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یا پھر بعض تو یہ کنسیپٹ یہ بن گیا شادی کر کے، جیسے 4 بھائی 2 بھائی 3 بھائی یہ شادی کر کے اپنا گھر الگ بسا لیا، اس نے الگ بسا لیا، اس نے الگ بسا لیا، رہ گئے ماں باپ۔ کنوارا ہوگا وہ ماں باپ کے ساتھ تب تک ہوگا بیچارہ، چھوٹا بھائی ہوگا تو جیسے ہی شادی ہوئی تو پھر بیوی کے ہاتھوں مجبور، کیونکہ بیوی کے پاس چلتی نہیں اور اس کو ماں باپ کی خدمت کرنا بوجھ لگتی ہے، تو وہ اس کو بھی اس سے دور کرتی ہے اور پھر اس کو کان بھرتی ہے کہ نہیں تمہارے ماں باپ کا ہی قصور ہے۔ تو بھائی ماں باپ کا قصور تو اگر معاذ اللہ کفر کی حالت میں تو بھی ان سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اور ہم کہاں ان کا قصور نکالے جائیں گے۔ سب سے بڑا قصور تو یہی نا کہ تجھ کو پیدا کر کے اتنا بڑا کیا، نہ کرتے تو آج تو ان کی غلطی نہ نکالتا۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں دنیا میں اگر آدمی ماں باپ کا بھی نہ ہو تو پھر وہ دوسرے سے وفا کیا کرے گا، کہ جس نے ان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، جس نے اسے اتنا بڑا کیا پال پوس کر، اور کیا کچھ نہیں کیا، اب جب سب کچھ اپنا ہو گیا سیٹ تو اب یہی بوجھ لگنے لگے ان کو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے اور ہم پر ان کے کیا احسانات ہیں۔ تو بڑھاپے میں ہی ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور کتنی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ ماں نے ساری زندگی کھانا پکایا، گھر سنبھالا، اور جب بیٹے کی شادی ہوئی، اب اس کی بہو آئی تو اب ماں کو کچھ راحت و آرام ملنا چاہیے نا، ریٹائرمنٹ، تو وہ بیٹا تو الگ ہو گیا، تو ماں کے ذمہ تو وہیں کا وہیں رہا، وہی مزدوری۔ اسی طرح باپ کی عمر بڑی ہو گئی تو بیٹے کمائیں گے اور باپ آرام کرے گا، لیکن یہ بیٹا تو اپنا الگ کرنے لگا، تو باپ کو ابھی بھی کمانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت بری بات ہے کہ اب ایک ٹائم تو آئے گا نا کہ یہ بھی بیچارہ آرام سے بیٹھ کر کھائے گا، جیسے ہم نے برسوں تک کھایا تھا، 20-25 سال تک کھاتے رہے نا، پھر جا کے کمانا سیکھے۔ تو الگ رہنا ویسے گناہ نہیں ہے، لیکن حقوق ادا کرنا ضروری ہے، کہ الگ رہے تو بھی خرچہ دینا ضروری ہے، اور اگر ان کو ضرورت ہے، یعنی ہاتھ سے کام کر رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ضرورت ہے تو اولاد کو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ فورین میں ودیش میں ہے تو بھی ماں باپ کی خدمت کے لیے آنا پڑے گا اس کو، ماں باپ کو ضرورت ہے تو۔ اور بہت کچھ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے بدلے میں جو ہے وہ کہ اور بہت سارے اہم کام، جہاد سے بھی منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو، کہ وہ جہاد پہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کی والدہ کو ان کی ضرورت تھی، تو اس کو کہا کہ تم جہاد میں مت جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہاں تک حکم ہے۔ تو بالکل ہی ماں باپ کو چھوڑ دینا اور اپنی زندگی میں مشغول ہو جانا یہ بہت ہی بری بات ہے، بلکہ بعض لوگوں کا تو بالکل ویوہار کٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کریں گے کیا؟ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقات یہ سب بیکار جائیں گے نا، کہ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی سوچ بھی کیسے سکتا ہے بندہ؟ ابھی حدیث میں نہیں سنا آپ نے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے؟ تو یوں سمجھنا چاہیے مسلمان کو کہ وہ یہ غیر مسلموں جیسے کام نہ کرے، کہ ان کے یہاں تو ماں باپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جیسے ہی وہ اپنے اس میں پڑ گئے تو ماں باپ تو پھر وہ بالکل ان کے لیے ایک بیکار چیز رہ جاتے ہیں، گھر میں رکھتے بھی ہے تو ذلیل کر کے، یا پھر تو وہ اس میں وردھاشرم میں چھوڑ دیتے ہیں، اور باہر بڑے بڑے ہانکتے ہوتے ہیں کہ ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں، گھر پہ اس کے باپ کی اور ماں کی حالت ہی بالکل ایسی ہوتی ہے، قابل رحم۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 24 میں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر کے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی تعلیم فرمائی کہ ماں باپ کے لیے اچھا سلوک بھی کرنا ہے اور عاجزی بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ مزید حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ،
ایسا نہیں، روب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور ہر حال میں ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرو، کیونکہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو۔ بیوی کی تو ہر خواہش پوری کریں گے، اور ماں باپ کو دینے کی بات آئے گی تو غریب کنگال ہو جائیں گے، ابھی تو پوزیشن ٹائٹ ہے۔ تو ماں باپ کو بالکل بادشاہوں کی طرح رکھنا چاہیے آخری ٹائم میں، کہ اب انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے۔ گویا زبانی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور یوں ہی مالی طور پر بھی ان سے اچھا سلوک کرو کہ ان پر خرچ کرنے میں تامل نہ کرو۔ حقوق والدین کے بیان کے آخر میں فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ گویا یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں بہتر سے بہترین سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے، لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کے ان کے احسان کا بدلہ عطا فرما۔ کہ میں نے تو جتنا ہو سکا تھا کیا، اب پھر دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پانچوں نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ان پر رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، مجھے پالا تھا۔ والدین کے لیے دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں داخل کر لینا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں الحمدللہ یہی ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ماں باپ کو ہر دعا میں شامل کیا جاتا ہے، اور ان کی صحت و تندرستی، ایمان و عافیت کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ زندہ ہے تو اللہ ان کو صحت دے، لمبی عمر دے، ایمان و عافیت والی زندگی دے، اور اگر فوت ہو گئے تو ان کے لیے قبر میں راحت، قیامت کی پریشانیوں سے نجات، بے حساب بخشش اور جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر والدین کافر ہو تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کر کے ان کے ساتھ بھی لازم ہے، یعنی ماں باپ اگر معاذ اللہ کفر میں ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایمان کی دعا کر سکتے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے اور ان کو ہدایت دے، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔